جب وہاں سے آپ کو بلاوا آنا ہے تو آپ نے جانا ہے اور آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ حج اور عمرے کی ادائیگی کرنی ہے انشاءاللہ. اب میں درخواست کروں گا جی ٹی اے کے جو ہیرو ہیں ہمارے ماشاءاللہ جتنے ماشاءاللہ ان کے پروفیشن ہے جتنا کچھ کاج ہے کام ہے تو میں ہمارے جو ماڈل بھائی ہیں ان سے کہوں گا کہ احمد گریزہ صاحب احمد پلیز گریزہ اپنے صاحب، کوئی احمد ایکسپیرینس ہمارے ساتھ گریزہ. شیئر کریں. احمد گریزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کی توجہ چاہوں گا پلیز مگر تھوڑا سا ٹائم دے دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. سب سے پہلے تو محمود بھائی آپ کا بھابھی کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ سب لوگوں نے ورکنگ ڈے میں آج ٹائم نکالا اور آپ لوگ اس محفل میں آئے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ اس سال اللہ تعالیٰ نے حج اکبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور جس طریقے سے نسیم بھائی نے کہا کہ بہت مشکلات یہاں پہ نظر آ رہی تھی کیسے جائیں گے. اپنے اپلیکیشن سبمٹ کی گئی تھی اور اس کے لیے کوشش بھی ہو رہی تھی کہ کسی طرح چلے جائیں. اپلیکیشن ایکسیپٹ بھی ہو گئی, پیمنٹ پروسیس نہیں ہوئی. تو جب میں پوچھتے تھے کہ کیا پروگرام ہے تو میں بتاتا تھا کہ چل رہا ہے, ابھی دیکھ رہے ہیں, بتا رہے ہیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کینیڈا سے تو نہیں لیکن پاکستان کے ایک گروپ کے تھرو اللہ تعالیٰ نے سامیہ پیدا کیا اور الحمدللہ جو ہیلپنگ کر رہی ہے. تو حج کیا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور یہ جو محفل یہاں پہ منعقد کی محمود بھائی نے اس کا پرپس کیا ہے کہ ویسے تو اوور دا ٹائم الحمدللہ 40 دن سے اوپر ہو گئے حج کر کے آئے ہوئے اور یہ دعوتوں کا سلسلہ چل جا رہا ہے کہ نہیں ہمارے جو ہے وہ ٹائم کر دی محمود بھائی نے اور کافی اور دوستوں نے. پہلے بھی دیکھنے میں آتا تھا کہ گھروں کے اندر یہ روایت تھی, لوگوں کو بلایا جاتا تھا, دعوتیں ہوا کرتی تھی, لیکن کمیونٹی لیول کے اوپر بھی میں نے دیکھا اس دفعہ کافی دوستوں نے, کافی کمیونٹی لیڈرز نے, کافی بھائیوں نے, فیملیز نے انوائٹ کیا. تو حج کیا ہے, حج ہمیں کیا سکھاتا ہے, حج ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے. ہم سب کے پاس اللہ نے سب کو مال دیا, سب لوگ اس کے لیے احمد گریزہ. اس چیز کی کمی ہوتی ہے جس وجہ سے ہم رہ جاتے ہیں, وہ ہوتا ہے ایمان. اللہ نے آپ کو ایمان کیسا دیا, آپ نے اس کے لیے کوشش کتنی کی, دل میں اس کے لیے کتنی آپ نے ڈر دی. دو چیزیں ہیں, میں اکثر اس بارے میں مجھے موقع ملتا ہے تو میں بات کرتا ہوں. ایک ہے جی فیئر, ایک ہوتا ہے فیتھ. دو چیزیں, ڈر کا مقابلہ ایمان کے ساتھ. تو دنیا میں لائف میں ڈیلی ہم لوگ صبح یہ مقابلہ کرتے ہیں, ایک ڈر ہوتا ہے اور ایک ایمان ہوتا ہے. ایمان کی وجہ سے ہم بہت کچھ کر جاتے ہیں, بہت ایسی چیزیں جو ہم لوگ سوچتے ہیں اور ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی, اللہ اس کو ہم کر کے کر لیتے ہیں اور وہ ہو جاتی ہیں, وہ ہمارا ایمان ہے. اور ڈر میں بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں کہ میں ایسا کروں, وہ کیا سوچے گا, یہ کیسے ہوگا. تو ایمان جو ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ہم بہت سی چیزیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھی گاڑی دے, ہمیں اچھا گھر دے, ہمیں اچھے کپڑے دے, ہمیں صحت دے, لیکن ہر دفعہ وہ چیز ہمیں نہیں ملتی جس طریقے سے ہم اس کی خواہش کرتے ہیں. ایک چیز ایسی ہے کہ جب آپ اس کے لیے خواہش کریں اور جب آپ اللہ سے اس کو مانگیں تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے. تو وہ کیا چیز ہے, وہ اللہ سے سیدھا رستہ مانگ, یا اللہ تو مجھے سیدھا رستہ دکھا. اللہ آپ کو جگہ جگہ پہ وقت وقت آپ کو رستہ دکھائیں گے اور آپ خود ریلائز کریں گے کہ میں نے اس کو پکڑا کہ نہیں پکڑا. آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, آپ کی آنکھ کھلے گی کے ٹائم. کتنے لوگ پڑھ پائیں گے, کتنے نہیں پڑھ پائیں گے. تو ایک تو یہ چیز کہ ہم اپنے ایمان کو پکا کریں, ایمان کو پختہ کریں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اگلے سال آپ سب لوگوں کو جنہوں نے پہلے حج عمرہ کی اللہ نے ان سے بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنہوں نے نہیں کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے. ایک اور چیز, ہم الحمدللہ مینا میں گئے, مزدلفہ, عرفات اور اسی طریقے سے حرم گئے, طواف کیا, سعی کی, جمرات پہ گئے. تو ہر دفعہ ایک نئی کیفیت ہوتی تھی, ایک نئی فیلنگ ہوتی. اور اصل میں پرپس کیا تھا کہ دعائیں کی جائیں, میکسیمم دعائیں کی جائیں, اپنے گناہوں کو بخشایا جائے. اور آپ سب لوگوں نے, بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور ہم نے الحمدللہ کوشش پوری کی کہ ان کے لیے دعا کریں. ایک چیز جو وہاں جا کے سیکھنے کو ملی, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, شاید آپ میں سے کسی کا فائدہ ہو جائے اس میں سے, کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ, ہم اپنی فرض نماز پڑھتے ہیں, سنتیں پڑھتے ہیں,
لیکن کمی کس چیز کی رہ جاتی ہے؟ جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو جب دعا کا وقت آتا ہے دعا نہیں کرتے، ہم لوگ فوراً اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. ہمیں سلام سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسڈ کال آئی ہوئی ہے، یہاں پہ جانا ہے، کوکنگ اس ٹائم ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، اس ٹائم یہاں پہ باہر بیل بج رہی ہے، میں نے کسی کو ٹائم دیا ہے. دعا میں ہم کنجوسی کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ نماز پڑھو، اس سے دعا کرو، اور ہم لوگ کہتے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا. ہم دعا میں ٹائم کتنا دیتے ہیں؟ اور اس لیے اگر ہم دعا میں ٹائم بھی دیتے ہیں تو دعا میں ہم مانگتے کیا ہے اللہ سے؟ یہ سب سے اہم ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اصل میں ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی، ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی. ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. یہ بہت اچھی دعا ہے، آپ سب لوگ کرتے ہوں گے کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دیں گے. آپ 8 گھنٹے کام کرتے تھے، آپ 12 گھنٹے کام کرنا شروع ہو جائیں گے، آٹومیٹکلی رزق میں برکت آ جائے گی. ایسے ہی اس کی جگہ آپ یہ دعا بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تو مجھے آسان رزق عطا فرما. اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے آسانی کر دیں گے. اللہ تعالیٰ تو مجھے جنت میں جگہ عطا فرما. آپ اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ تو مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہ اعلیٰ مقام کی جنت دینا آپ کی فکر ہے. آپ اللہ سے ہم مانگتے ہیں، یہ خاص طور پہ جو دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ میرے لیے کر دے. تو جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ تو ہو رہا ہے آلریڈی. وہ چیز تو اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں؟ آپ ماں کے پاس جاتے ہیں، باپ کے پاس جاتے ہیں، کچھ لینے کے لیے آتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے. آپ اس کے لیے ضد کرتے ہیں اور وہ آپ کو دے دیتے ہیں. اللہ سے آپ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ میرے لیے جو بہتر ہے مجھے دے دیں. تو آپ کو کچھ اسپیشل نہیں مانگ رہے. اللہ تو آپ کو آلریڈی وہ سب کچھ دے رہے ہیں جو اللہ نے بہتر سمجھا ہے آپ کے لیے. تو کوشش کریں، یہ چیز میں نے وہاں جا کے سیکھی کہ ہم خود کنجوس ہیں دعا مانگنے کے لیے، کنجوسی ہم کرتے ہیں. تو کوشش کریں کہ ہم دعا مانگیں، اچھی دعا مانگیں، اور نماز کے بعد اور جو موقع ہیں سفر کے بعد، آپ سفر کے اندر ہیں آپ دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اس کے ساتھ ونس اگین محمود بھائی آپ کا بہت شکریہ، بھابھی آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے خوبصورت محفل کا اہتمام کیا یہاں پہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو رزق و کاروبار برکت عطا فرمائے. چھوٹی سی ایک چاہوں گا دعا کروں آپ سب لوگوں کے لیے، اور آپ سب لوگ اس میں آمین بولیں.